بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت حوا کے مسائل بنات حوا کے نام۔ ہماری یہ سیریز صرف اور صرف بہنوں کے نام ہے، تو بھائی حضرات جو سن رہے ہیں یہیں سے واپس چلے جائیں اور کسی میل اسکالر سے مستفید ہوں۔ میری اکثر بہنیں اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے پریشان تھیں اور قرآن و حدیث سے رہنمائی چاہتی تھیں، تو چونکہ میرے لیے فرداً ہر ایک کو رپلائی کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے چینل کی اس سیریز میں صرف عورتوں کے مخصوص مسائل پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک بہن کا نہیں بلکہ اکثریت کا ہے۔ آپ سوال سنیں پھر جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا خاوند غیر ملک یعنی کہ سعودیہ یا دبئی چلا جاتا ہے، پھر وہ جب فون کرتا ہے ویڈیو یا جو بھی فون کرتا ہے باجی، اگر وہ اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے اپنی تصویریں بھیجو یا ایسی کوئی اور بات کرتا ہے یا اپنی بیوی کی تصویریں ایسے منگواتا ہے، یعنی کہ ایسی گندی تصویریں منگواتا ہے، باجی کیا یہ عمل درست ہے؟ اگر عورت یہ کام نہ کرے تو خاوند بات کرنا چھوڑ دیتا ہے یا فون کرنا بند کر دیتا ہے، کیا یہ عورت عمل کر سکتی ہے؟ یعنی کہ جس طرح کی تصویریں بھجوانا، ننگی چیسٹ کی یا کسی چیز کی تصویریں بھجوانا، کیا یہ باجی یہ عمل درست ہے؟ عورت ایسے کر سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہن، یہ سوال صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ نے بہت ساری بہنوں کی ترجمانی کی ہے۔ اکثر اوقات پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف جب ایک دوسرے سے دور ہوں تو ویڈیو کال پر، جیسا کہ واٹس ایپ ویڈیو کال پر فحش گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنے جسم کے بعض اعضاء بھی ظاہر کرتے ہیں، تو کیا یہ سب جائز ہے؟ یاد رکھیں کہ جو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہے وہ گندا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں۔ جو بھی باتیں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی کوسچن آنسر، کوئی ڈسکشن، کوئی بات، کوئی پرسنل اپنے باڈی پارٹ کے بارے میں، تو وہ پرسنل نہیں ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جو بھی ہسبینڈ وائف کے درمیان ہے وہ گندا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو نکاح کے مقدس ریلیشن سے باہر ہے وہ گندا، نازیبا اور فحش ہے۔ جو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہے وہ تو حلال اور پاکیزہ ہے۔ ہسبینڈ وائف کے درمیان کچھ گندا نہیں ہوتا، اور ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کی ڈیزائر پوری کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سر سے پاؤں تک فزیکلی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے۔ یہ جو بعض روایات پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے اور وائف ہسبینڈ کے سیکس آرگنز یعنی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے یا نہیں چھو سکتے، تو یہ بے بنیاد ہے، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے تمام بدن کو فزیکلی چھو بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ڈیزائر پوری کرنا تو واجب ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو منع کیا جاتا ہے ممانعت کا پہلو ہے، تو وہ جب موبائل پر یعنی آن لائن کی بات ہوتی ہے تو پھر ممانعت کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں کہ پورن سائٹس اور ڈارک ویب کی دنیا میں سارا بزنس اور ساری کمائی ننگی اور فحش تصاویر، ویڈیوز سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ، یہ بزنسز چل رہے ہیں، پوری ایک دنیا ہے جن کا سارا جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ ننگی فحش تصاویر اور ویڈیوز ہیں۔ کچھ تصاویر اور ویڈیوز تو وہ باقاعدہ خریدتے ہیں، ان کا تو ظاہر ہے بیچنے والوں کو گناہ اور خریدنے والوں کو گناہ، مگر موسٹلی یہ مختلف ایپس سے ہیک کی جاتی ہیں۔ دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے موبائل میں کوئی نیو ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ ہم سے ہمارے مائک اور کیمرہ کی ایکسیس مانگتے ہیں، ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں تو ہی کنٹینیو کر پاتے ہیں، تب سے ہی ہمارا یہ پرسنل ڈیٹا پرسنل نہیں رہتا، پھر کچھ ہمارا پرائیویٹ نہیں رہتا،
وہ سب عام ہو جاتا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے. تو جو ننگی اور فحش چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ کہہ لیں کہ اگر کپل کا بھی ٹائم ہے، میٹ ٹائم ہے، بیڈ ٹائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ٹائم ہے، آن لائن جو کر رہے ہوتے ہیں اسپینڈ، تو وہ شیطان صفت لوگوں کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، جن سے نہ صرف یہ کہ وہ ارننگ کرتے ہیں بلکہ اپنی ہوس بھی پوری کرتے ہیں. اپنی بھوک پیاس مٹانے کے ساتھ ساتھ دولت کمانے کا بھی ذریعہ ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ممکنات میں سے ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہو، نہیں، بلکہ ایسا ہو رہا ہے. اسی لیے سیفٹی از فرسٹ، سب سے پہلے احتیاط، کیونکہ اسلام میں بھی باپردہ ہونا شرط ہے. یعنی پردے کی احتیاط ضروری ہے. ایک دوسرے کے لیے حلال تو ہیں لیکن پردہ نیسیسری ہے، پردہ واجب ہے. تو یہاں امکان ہے بے پردگی کا، اسی بنا پر منع کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر یہ بھی پوائنٹ سامنے رکھنا چاہیے کہ پھر اس طرح اگر امکانات کو دیکھا جائے، پاسبلٹیز کو دیکھا جائے، تو کوئی بھی چیز سیف نہیں ہے. ہم کہیں بھی مکمل طور پر سیف نہیں ہیں. زیادہ تر عوام کرائے کے گھروں میں رہ رہی ہے، رینٹ ہاؤس، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم وہاں سیف ہیں؟ کہیں سے بھی کچھ بھی لیک ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہوٹلز، اور پھر جو بیڈ ٹائم ہے، نائٹ ٹائم ہے کپل کا، سائڈ پہ ہمارے موبائل ہوتے ہیں، پورے گھر میں ڈفرینٹ ٹائپ کے گیجٹس ہیں، ڈیوائسز ہیں، تو کہیں سے کچھ بھی ہیک ہو سکتا ہے. 100% تو سیفٹی نہیں ہے. ان حالات میں اگر کسی مجبوری میں سٹک ہے ہسبینڈ اور وہ وائف سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنا مجھے اسپیشل باڈی پارٹ دکھاؤ، کوئی ایسا دیکھنے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ دکھا دے تاکہ وہ اپنے خاوند کو کبیرہ گناہوں سے بچا سکے. اور یہ ایک دوسرے پر واجب ہے کہ خواہش پوری کریں. اور یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ثواب ہے، اجر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1006. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. صحابہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اس میں بھی اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اسے کسی حرام کام میں استعمال کرے، یعنی غلط جگہ، تو کیا اسے اس میں گناہ ہوگا؟ تو اس طرح تو اگر وہ حلال میں استعمال کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملے گا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کی ڈیزائر پوری کرنا اجر و ثواب ہے. اور اگر پورا نہیں کیا اور اس کی وجہ سے دوسرا پارٹنر برائی کی طرف جائے تو برائی کی طرف جانے والے کو بھی گناہ ملے گا اور پارٹنر کو بھی، کیونکہ اس کے انکار سے ہی تو وہ حرام کی طرف گیا. یہ بات بھی یاد رہے کہ جس طرح بیوی خاوند کو انکار کرنے پر گناہگار ہے، اسی طرح خاوند بھی اگر بیوی کی ضرورت پوری نہ کرے تو گناہگار ہے. اور جو اس ساری صورتحال کا اصل سلوشن ہے وہ یہ کہ کپل ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے یہ جوڑے بے مقصد نہیں بنائے. دور حاضر میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، کام کاروبار، جن سب چیزوں کو دیکھنے چلانے کے لیے پیٹ کی خاطر شوہر حضرات بیوی کو چھوڑ کر دور دراز چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ابراڈ وغیرہ، اور پھر کم از کم سال سے پہلے تو نہیں آ سکتے. جبکہ سیکس کی آگ پیٹ کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے، مگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور ٹچ سکرین ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو چاہیں کریں. نماز، روزہ، تقوی، جو ہر قسم کی آگ کے لیے فائر بریگیڈ کا کام کرتے ہیں، انہیں ہم نے چھوڑ دیا. یعنی بچاؤ کی چیزیں چھوڑ دیں، فتنے کی چیزوں ہاتھوں میں لے لیں، اور پھر ایک دوسرے سے دوری. سارے ممنوع کام کر لیتے ہیں اور حلال کا سوچتے بھی نہیں ہیں. یاد رکھیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جہاں کوشش کریں گے اللہ دے گا. یہ مت بھولیں کہ پیٹ کی آسودگی کے ساتھ ذہنی آسودگی بھی ضروری ہے. اسی لیے سب سے بہترین آپشن تو یہی ہے کہ ہسبینڈ وائف میں دوری نہ ہو.
دنیا کے جس بھی کونے میں رہیں اکٹھے رہیں، کیونکہ دوری 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، 100 گناہوں کی اصل جڑ ہے۔ کہاں سے بچیں گے، کیسے بچیں گے، کب تک بچیں گے؟ تو فائنل سلوشن تو اکٹھے رہنا ہی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہو گیا جیسا کہ بہن پوچھ رہی ہیں، تو موسٹلی ایسا ہے کہ پھر ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے، ایسے مسائل بھی پیش آتے ہیں، تو مجبوری کی ایسی صورت میں بیوی خاوند کو حرام سے بچانے کے لیے اپنا بدن دکھا سکتی ہے، ویڈیو کال پر بھی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔